السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس کے طلباء عزیز متوجہ ہوں۔ کوشچن آنسر دیکھیے۔ سوال: غار ثور کس لیے مشہور ہے؟ کیا ہے کوشچن؟ غار ثور کس لیے مشہور ہے؟ جواب: مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت کافروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی تھی۔ دیکھیے، ایک تو ہے غار حرا۔ غار حرا وہ غار ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ کئی روز اس میں رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، تنہائی میں جا کر۔ اس میں آپ تشریف لے جاتے رہتے، تشریف لاتے رہتے۔ بعض مرتبہ اپنا کئی روز کا کھانا لے کر ساتھ جاتے، یا دوسرا کوئی صاحب پہنچا دیتا۔ وہ غار حرا وہی غار حرا ہے جہاں قرآن کریم کا نزول بھی شروع ہوا۔ سب سے پہلے قرآنی آیات وہیں غار ثور میں نازل ہوئی، غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ غار ثور یہ دوسری غار ہے مکہ مکرمہ سے باہر تھوڑے فاصلے پر۔ یہ وہ غار ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مکہ سے نکلے۔ جب آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا مدینہ منورہ کے لیے، تو اس وقت آپ مکہ سے باہر آ کر اس غار میں چلے گئے۔ پہاڑی کی بہت اونچائی پر جا کر غار ثور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ دونوں اس غار ثور میں 3 روز رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ وہاں سے ہجرت کے لیے نکلے اور اگلے روز مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ آپ نکل چکے ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو آپ کو پکڑ کر لے آئے گا اس کو ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اس لیے مختلف لوگ آپ کی تلاش میں نکل گئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کائنات کا نظام دنیاوی بادشاہوں کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تو بہرحال جس غار میں اس وقت میں جس وقت لوگ آپ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، آپ نے قیام فرمایا، وہ غار ثور ہے۔ تلاش کرتے کرتے لوگ غار ثور کے منہ تک بھی پہنچ گئے تھے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ وہ لوگ وہاں تک نہیں جا سکے۔ کبوتر نے انڈے دے دیے غار کے باہر، مکڑی نے جالا بن دیا کہ احساس ہی نہ ہو کہ کوئی یہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال غار ثور نہ جانے کتنے دنوں سے اس پہاڑی میں ہوگی، لیکن ابھی اس کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا
کہ اللہ کا لاڈلا حبیب اس میں آ کر ٹھہرا ہو۔ جیسے ہی اللہ کا لاڈلا حبیب اس غار میں آ کر ٹھہرا، قیام کیا، تو اس غار سور کی بھی قسمت بدل گئی۔ کون جانتا تھا غار سور کو؟ جیسی نسبت آپ کے ساتھ لگی تو اب غار سور جانتے نہیں بلکہ مشہور ہے۔ اس لیے کوشچن ہے کہ غار سور کس لیے مشہور ہے، کیوں اتنا نام ہے اس کا؟ اس لیے کہ اللہ کے لاڈلے حبیب ہجرت کے وقت وہاں رکے تھے، اس میں ٹھہرے تھے۔ تو غار سور کہاں ہے؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت کافروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر نے غار سور میں پناہ لی تھی۔ یہ مکے کے قریب ہی ہے۔ اس کو کوشچن کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا جائے، اور جو باقی کوشچنس آپ کو دیے گئے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں اور کاپی میں لکھ لیں ان کو۔ اور جو آپ کو میقات اول کے کوشچنس رمضان سے پہلے یاد کرائے گئے تھے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ نے سب کچھ لکھ رکھے ہوں گے۔ اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو جو ہے وہ دوسرے ساتھی سے لے لے، یہ جو ہے مجھ سے بتلائے۔